اب بات کرتے ہیں کراچی کی. جی بالکل عروس البلاد کراچی میٹروپولیٹن سٹی جس کے مسائل بڑے کمپلیکس ہیں, جو بھی جس بھی بارے میں بات کی جائے وہاں ایک یعنی ملٹی لیئرڈ پرابلمز ہیں. تو جناب ایسے کراچی میں ایک شخصیت جس کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے اس وقت, پرائس کنٹرول کے معاملات ہوں وہ دیکھنا ہے, گراں فروشی ہو رہی ہے, ہورڈنگز کے معاملات ہیں, پھر انفراسٹرکچر شہر کا انکروچمنٹ کے معاملات ہیں. تو بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ان کے کاندھوں پر ہیں, اور وہی شخصیت آج ہمارے شو کا حصہ ہے. کون ہے جی؟ ہم ویلکم کریں گے سید حسن نقوی صاحب, کمشنر کراچی کو. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر سب سے پہلے تو رمضان آنے والا ہے, کیا اقدامات کر رہی ہے گورنمنٹ کے مہنگائی میں اضافہ نہ ہو, جو پرائس بڑھ جاتی ہیں رمضانوں میں وہ کم رہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ جی بالکل, رمضان کی آمد ہے اور میرے خیال میں مہنگائی کی بھی آمد ہے. نارملی ہمارے یہاں کنزمپشن پیٹرن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے رمضان میں, اور بیسیکلی ساری جو پرائس ایسکیلیشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کے اوپر. رائٹ. تو ڈیمانڈز بہت بڑھ جاتی ہیں, لوگوں کے کنزمپشن پیٹرن ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, سبزی, فروٹ, دالیں, ایوری تھنگ از بینگ کنزیومڈ مور. تو ہمارا ڈیفینیٹلی رمضان میں کافی ایمفیسس ہوتا ہے کہ ہم پرائسز کو کنٹرول میں رکھیں, اور اس میں جو ایکسٹرنل انٹرونشن ہوتی ہے, جو مڈل مین کی انٹرونشن ہوتی ہے, اس کو ہم کنٹرول میں رکھیں. تو اس کے لیے نارملی جو میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ میجسٹریٹس کے ذریعے ہم موبلائز کرتے ہیں, اور جرمانے بہت کیے جاتے ہیں, انسپیکشنز بہت ساری کی جاتی ہیں, دکانیں بہت ساری سیل ہوتی ہیں. سبزی منڈی میں نارملی کہا یہ جاتا ہے جب بھی آپ سبزی اور فروٹ لینے کے لیے جائیں کہ جی پیچھے سے بالکل ایسا. پیچھے کون ہے وہ پتہ نہیں. اب وہ پیچھے ظاہر ہے کہ وہ ایگریکلچرسٹ بھی ہے, اس کے ہول سیلرز بھی ہیں, اس کے اندر مجھے لگتا ہے بیچ میں کوئی ہے, پیچھے آگے نہیں, بیچ میں کوئی ہے. جی ہمیشہ بیچ میں کوئی ہوتا ہے. تو جی آڑتی اور بیچ میں ماشا خور ہوتے ہیں جو ان کی پارلنس میں کہا جاتا ہے. تو ہم نے ان کے بہت ساروں کے لائسنسز کینسل بھی کیے ہیں, سبزی منڈی کی مینجمنٹ کو امپروو کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں پہ جرمانے کیے گئے ہیں. اور ایک بڑا چھوٹا سا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ بڑا رول پلے کرتا ہے, وہ پرنٹنگ آف پرائس لسٹ. جی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کی سرکولیشن زیادہ سے زیادہ کی جائے, کرے کہ آویزہ کی جائے ہر جگہ. جی ہر جگہ آویزہ اسی وقت کی جائے گی جب اس کی اویلیبلٹی ہوگی. ظاہر ہے کہ ایک ریٹیلر دکاندار اس کو جب تک اس کے ڈور اسٹیپس کے اوپر وہ پرنٹڈ پرائس لسٹ نہیں ملے گی وہ کیسے آویزاں کرے گا, کیسے پیش کرے گا. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کی سرکولیشن کو ہم میکسیمائز کریں, جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے. سر اچھا ایک سیکنڈ سر, اگر عوام کی آسانی کے لیے کوئی ایسی کمپلین نمبر ہے کہ وہ اگر میں جاؤں ایک ایریا میں سبزی خریدنے وہ الگ پرائز بتا رہے ہیں اور کسی اور ایریا میں الگ پرائز بتا رہے ہیں, تو میں کہاں یہ کنسرن اپنا لے کے جا سکتی ہوں؟ کمشنر آفس کے نمبرز ہر وقت اویلیبل ہیں, اور ہمارا ایک کمپلینٹ پورٹل بھی ہے جو کہ ایکٹیو رہتا ہے. اس کے اوپر آپ اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں, فیس بک کے اوپر آپ اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں. کیا ہے تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہم بھی. جی وہ اس کمشنر کراچی پورٹل کے نام سے ہے, وہ آپ کو مل جائے گا سرچ کرنے سے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, یہ جو ہورڈنگز کا جو معاملہ ہے, یہ بھی رمضان آتے ہیں یا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے, پہلے ہی چینی, آٹا, پھر جو دالیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں, ان کی ہورڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک نیکسس بنتا ہے اور اس کی پرائس ہائیک ہو جاتی ہے. اس کو کیسے؟ ہاں جی بالکل, اور آپ کو اس پہ انشاءاللہ بہت جلدی ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس میں آل ایجنسیز آر آن بورڈ, اور تمام کموڈیٹیز کے اوپر اور ہورڈنگ کے اوپر ایک اسٹرکٹ ایکشن ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. جی, اور ابھی تیل کی قیمتیں بھی سننے میں آ رہا ہے کیونکہ وہ تو وہاں سپلائی بند ہو گئی ہے اور ساری چیزیں. جی بالکل, اس میں بہت ساری چیزیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کے ایمبٹ سے باہر ہوتی ہیں. اس میں آئل کی پرائسز وہ کہیں اور سے فکس ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہم اس کو صرف اڈاپٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسی پرائس کو مارکیٹ میں ہم پریویل کروائیں. سر ایک اور بہت مطلب سنگین مسئلہ ہے, سنگین, واقعی سنگین ہے یہ, رمضان میں تو سنگین ترین. بالکل انکروچمنٹس کا ہے.
بہت ساری چیزیں ان آرڈر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ٹریفک پہ بھی پڑتا ہے، اور پھر مزید ٹریفک کے جو آج کل ڈمپرز کی مسائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی روڈ صحیح نہیں ہے، جگہ نہیں ہے چلنے والے کے لیے. تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے سر؟ اور ایک ٹائم دیکھا تھا ہم نے کہ اس پہ کام ہو رہا تھا. دیکھیں یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں. ایک تو ڈمپرز کا ایک سیپریٹ ایشو ہے، اور سافٹ انکروچمنٹ یا آپ کو بازاروں میں تجاوزات نظر آتی ہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. Now there is an economic aspect to it and there is a human aspect to it. ہم اپنے طور پہ ڈویژنل ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوشش یہ کرتی ہے کہ تھورو فیئرس کو ہم کلیئر رکھیں، ٹریفک پیسیجز کلیئر ہیں، لیکن وی کین ناٹ 100% ایلیمنیٹ آل دیز سافٹ انکروچمنٹ، کیونکہ ہمارے پاس جو میڈیم ہے اس کے خلاف ایکشن لینے کا وہ میجسٹریٹس کے سافٹ انکروچمنٹ یعنی ٹیمپریری جو جی جس میں ٹھیلے پتھارے لگتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹاتے بھی ہیں تو وہ تھوڑی دیر بعد واپس ری ایمرج ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں. پھر وہ چنگی کا سلسلہ بھی ظاہر چلتا ہے، وہ تو ہے. وہ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک گورننس کا جو پیٹرن ہے اس میں بہت سارے گیپس ہیں جو کہ پلگ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اسٹل ہماری ایک آن گوئنگ ایفرٹ ہے. اور اگر میں آپ کو نمبرز دوں تو پچھلے صرف ایک مہینے کے اندر تقریباً کوئی 3000 کے قریب اینٹی انکروچمنٹ کے آپریشن تمام ڈسٹرکٹس میں ہوئے ہیں. 3000 از نو لیس اے نمبر، لیکن اس کے باوجود وہ ری ایمرج ہو جاتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں. تو اٹ از این آن گوئنگ اسٹرگل. اگر یہ اسٹرگل نہ کی جائے تو شاید انکروچمنٹ اور یہ جو آپ کو ٹھیلے پتھارے لگے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ان کا نمبر کہیں زیادہ ہو رہا ہے. روڈ نظر ہی نہیں آتی. جی بالکل، بہت سی جگہیں ایسی ہیں، بالکل بہت ساری جگہیں ایسی. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از کنٹینیوسلی ٹرائنگ ٹو کیپ تھورو فیئرز اینڈ پیسیجز اوپن. اچھا انفراسٹرکچر کی اگر بات کریں تو روڈز کا بڑا برا حال ہے. ویسے بن تو رہا ہے اور پیچ ورک بھی ہو رہا ہے بہت سی جگہوں پہ، لیکن جیسے نارتھ نازم آباد کے اندر یہ ایل بلاک اور اس کے اندر جو ساری صورتحال ہے ایچ بلاک ہے، تو یہاں کھدی ہوئی ہیں روڈیں اور اس کے بعد وہ بن نہیں رہی ہیں، جس کی وجہ سے بڑا پرابلم ہے ٹریفک کے مسائل. اور سر جب بنتی ہیں تو پھر کسی اور کو یاد آتا کے معاملات دیکھ لیں آپ کہ وہ وائر نہیں ڈلی، پانی کی لائن نہیں ڈلی. جی بالکل. ابھی ایک ریسنٹ ایشو بھی ہوا ہے کہ ون آف دا سیوک ایجنسی ہیز ڈگ اپ مینی روڈز ان کراچی. اب ہمارے پاس ایک اسٹرکچرل ایشو بھی ہے کہ کراچی میں دیر آر 25 ٹاؤنس، اور ہر ٹی ایم سی نے اپنی مرضی سے اور اپنی دانست میں انہوں نے ڈیسیشن لے کے روڈ کٹنگ کی اجازت دے دی ہے. آربیٹری ایکشنز چل رہے ہیں، یعنی کہ I can't call it arbitrary کیونکہ لا ان کو ضرور پرمٹ کرتا ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی ڈیلیجنس بہتر ہو جاتی تو شاید صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی. بٹ گورنمنٹ آف سندھ نے اس کی چیف سیکرٹری صاحب نے اس کی کاگنیزنس لی ہے اور انہوں نے سب کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی. ول ڈیوائز اے اسٹریٹجی کہ ناؤ آن ورڈز اس قسم کی میسو قسم کی روڈ کٹنگ، روڈ ڈگنگ نہ ہو، اور وہ کسی سینٹرلائز طریقے سے پرمٹ ہو کے اس کے بعد ہی اس کی اجازت ملے. بہرحال روڈ کٹنگ کی اجازت دینی پڑتی ہے کیونکہ کئی جگہ پہ آپ کو ایمرجنسی. اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال کو آپ نے کرپشن چارجز پر معطل کیا ہے، تو یعنی کرپشن اب ایک ایشو خیر کرپشن کی بن گیا ہے اور اس کو سیریسلی دیکھا جا رہا ہے. یہ ایک خوش آئند بات ہے. رپورٹ بھی آئی ہے، انڈیکس ٹرانسپیرنسی انڈیکس رپورٹ میں ہمارا بہت برا نمبر ہے. جی بالکل. تو یہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے یہ اب تو آئی ایم ایف بھی ان ایشوز پہ آ کے بات کرتا ہے، تو اٹ از این ایشو اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. دس از ناٹ دا اونلی انسیڈنٹ وچ ہیز بین رپورٹڈ ہیئر. اس سے پہلے بھی ریپیٹڈلی ہم نے کئی سسپینشنز کی ہیں. ابھی اگر آپ چیک کر لیں تو تقریباً کوئی ایک ہفتہ پہلے پولیو میں لیک آف پرفارمنس پہ ہم نے کوئی 11 پٹواری 11 ٹپے دار بھی سسپینڈ کیے تھے. اس سے پہلے ہم بہت سارا منسٹریل اسٹاف سسپینڈ کرتے رہے. 3-4 مہینے پہلے ہم نے کچھ مختار کار اور اسسٹنٹ کمشنر ان کی سروسز سرنڈر بھی کی تھی. سر بٹ کوئی چیک اینڈ بیلنس، کوئی انکوائری. دس از دا چیک کہ وین ایور این انسیڈنٹ از رپورٹڈ وی ٹیک امیڈیٹ ایکشن، اور اس پہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ٹالرنس. ذمہ داروں کا تعین ٹھیک ہے ہو گیا، ہم کرتے ہیں سزا تک پہنچانے میں پروسیکیوشن کا کردار ہے، اور پھر بڑے ایک چیزیں پروسیکیوشن آلریڈی اپنی مسئلوں میں. دس پرٹیکولر کیس ایز ویل ایز مینی ادر کیسز دیر ہیو بین پراپر انکوائریز، اور
I personally have referred many cases to anti-corruption. Anti-corruption को बहुत सारे cases refer किए गए हैं और there is a procedure to it, वो ज़ाहिर है follow होगा और जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट हुई है। अच्छा सर, हम ट्रैफिक के डंपर्स रमज़ान के में भी बहुत खास ज़्यादा तौर पे। मसले चल रहे हैं, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं किया जा रहा। डंपर्स एसोसिएशन के जब भी वो साहब आते हैं 10 सेगमेंट तो हम कर चुके हैं इस सिलसिले में, लेकिन वो उनकी वो नजर नहीं आ रही कि सर उसका कोई चेक एंड बैलेंस हो, वो कोऑर्डिनेशन में नहीं आना चाह रहा है। वो लग रहा है कि जैसे वो दैट्स अ सेपरेट एंटिटी। देखिए, आप एक डंपर ड्राइवर की सिचुएशन को भी तो देखें कि ही इज सिटिंग एट अ हाई पॉइंट जहाँ से उसको शायद मोटरसाइकिलिस्ट नज़र नहीं आता, बट नेवरदलेस ही शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड, उसकी व्हीकल की इंस्पेक्शन प्रॉपरली हुई हुई होनी चाहिए, उसका अपना मेडिकल फिटनेस वो प्रॉपरली हुआ हुआ होना चाहिए। तो शायद ये एस्पेक्ट्स थोड़े से इसके ऊपर नज़रदारी कम रही है, लेकिन रिपीटेडली जब ये इतने इंसिडेंट्स हुए हैं तो उस पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसमें सबको बुलाया था और उसके बाद ही हैज़ ऑर्डर्ड फ्यू थिंग्स, जिसमें एक तो रेगुलेशन को ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया गया है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन का जो स्टाफ है उन्होंने रोड्स के ऊपर चेकिंग बड़ी स्ट्रिंजेंट कर दी है। टाइमिंग भी आपने कहे थे, टाइमिंग्स को रेगुलेट किया गया है। पुलिस का इसमें किरदार आ जाता है ना। जी डेफिनेटली, दे आर नेसेसरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, और ये 2-3 स्टेप्स हैं, मेरे ख्याल में आपको इससे एक डेफिनेट इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। यानी अब ऐसे हादसात कम हो जाएंगे। अच्छा सर, चैंपियंस ट्रॉफी कराची में बहुत बड़ा हमारा एक ये इवेंट है, इसके लिए क्या इकदामात की है और गवर्नमेंट ने? देखिए, इसमें हम क्रिकेट बोर्ड के साथ एंगेज थे और बिफोर स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट उन्होंने अप्रोच भी किया था। उसमें नेशनल स्टेडियम की सराउंडिंग में बहुत सारे इश्यूज़ थे, सीवरेज के इश्यूज़ थे, गार्बेज के इश्यूज़ थे, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट के इश्यूज़ थे। तो वी हैड सेट डाउन एंड अभी आपकी इनफैक्ट जो मेजर इवेंट है वो 19th ऑनवर्ड्स आने वाला है, तो उसमें जो मेजर इशू था वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का था, पार्किंग के इश्यूज़ थे। So we have decided on each and everything और hopefully it will go very smoothly. Right. अच्छा, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में भी, क्योंकि देखिए कराची में तो जितने भी रोजगार की तलाश में लोग आते हैं और कराची की आबादी बढ़ती जा रही है, मतलब ये कहा जा रहा है कि 2030 तक हर मुश्किल सवाल हम आपके ऊपर फेंक रहे हैं आज। 7-8 करोड़ की आबादी हो जाएगी और शहर बढ़ता जा रहा है बगैर किसी मास्टर प्लान के। इनफैक्ट हाइट में बढ़ रहा है, सिविल सिस्टम नहीं है, पानी की देखिए कितनी कमी है, उसकी वजह से भी गुज़श्ते दिनों कितने वाकयात हुए कि हाइड्रेंट पर लोगों ने अटैक कर दिया जाकर। सर, तो क्या क्या सवाल किया जाए आपसे, मुझे बताया। पॉपुलेशन तो डेफिनेटली सिर्फ कराची का मसला नहीं है, मेरे ख्याल में पूरे कंट्री का मसला है। हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है कि मैं पर्सनली इस इशू को टॉप ऑफ द लिस्ट रेट करता हूँ। मेरे ख्याल में वी नीड टू एड्रेस इट वेरी सीरियसली, और सिर्फ ये प्रोविंस का इशू नहीं है, ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट का भी इशू है और रूरल एरियाज का भी इशू, एवरीवेयर, हर जगह पे हमें, और इसमें हमें रिलीजियस लीडर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, कम से कम उनकी तरफ से कुछ अगर लोगों को प्रोपगेट किया जाए तो उसमें काफ़ी बेहतरी है। अच्छा सर, कहीं हम 3 केसेस पे पहुंच गए थे नहीं, पोलियो वो जरा सा ये जो हम कह रहे हैं कि शहर जो बढ़ रहा है जिस तरीके से, उस पर भी कोई तवज्जो दी जा रही है या नहीं? लोगों को यूटिलिटीज़ भी देनी है। अनफॉर्चुनेटली कराची का जो मास्टर प्लान है वो जब बना था तो वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लान था, इट वाज नॉट अ डिटेल्ड मास्टर प्लान। सो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनिशिएटिव लिया है और वो डिटेल्ड मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। उसमें सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा, उसमें जोनिंग को और उसमें आपकी लैंड यूटिलाइजेशन को, लैंड यूज़ को डिफ़ाइन किया जाएगा, ट्रैफिक इश्यूज़ को डिफ़ाइन किया जाएगा। सो वी विल हैव अ मास्टर प्लान इन नियर फ्यूचर, तो कम से कम ये इशू एड्रेस हो जाएगा। सर, अगर कंपेयर किया जाए लाहौर को कराची से तो लगता है पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा लाहौर, क्योंकि ग्रीनरी है, क्लीन है। सर, कराची कब होगा? हम तरस गए हैं। ग्रीन क्यों नहीं है सर? DHA में आप जाएं तो मैं जिधर बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ वहाँ सारे दरख्त काट दिए। नाउ देयर इज नो, दुनिया दरख्त लगा रही है, हम दरख्त काट रहे हैं। सर, उस पे कोई देखिए, क्लाइमेट चेंज हालांकि सबसे बड़ा मसला दुनिया का है और इस पर तो हुकूमतें बन रही हैं और वोट मिल रहे हैं लोगों को। बहुत सारी जगहों पे इवन DHA में भी जो दरख्त काटे जाते हैं मोस्टली कॉर्नो कॉर्पस को काटा जाता है। बिल्कुल ऐसे। कॉर्नो कॉर्पस इज़ अ स्पीशी विच इज़ डेंजरस
اور وہ ایڈوائزبل نہیں ہے. واٹر لیول وہ واٹر لے لیتے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ اس ویسے کے بٹ سر کس دور میں لگے تھے وہ؟ اپنا 2002 کے بعد والا جو دور تھا اور وہ کراچی والا دور تھا. لیکن اب وہ لگنے کے بعد ان کی ہائٹ کافی زیادہ ہو گئی ہے, کافی ٹال ہو گئے ہیں, اور وہ دے آر ناٹ انوائرمنٹ فرینڈلی. تو ان کو کاٹنا تو میرے خیال میں بالکل جینوئن ہے, اور اس میں کے ایم سی نے کئی جگہوں پہ ان کو پرانے درخت بھی کٹ رہے ہیں نارتھ ناظم آباد کے پاس. پرانے درخت دیکھیں, اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی سیوک ایجنسی اس کو کاٹنا چاہتی. نہیں, کاٹنا کوئی بھی سیوک ایجنسی نہیں چاہتی انٹل اینڈلیس کہیں پہ کسی کا کوئی بہت ہی میلیشیس قسم کا ڈیزائن ہو. ایک آدھ جگہ پہ ہوا بھی ہے جس میں پھر فوراً ایکشن بھی لیا گیا اور ایف آئی آرز بھی درج کی گئی. بٹ موسٹلی سیوک ایجنسیز دے ٹرائی ٹو ٹیک کیئر آف اولڈ ٹریز انٹل اینڈلیس ان کی اپنی صحت اتنی کمزور ہو جائے کہ وہ ویسے کمشنر صاحب بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہم کر نہیں رہے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کی لیمیٹیشنز بھی پتہ ہے. کچھ علاقے کراچی کے ایسے ہیں کہ جہاں آپ کا اختیار ذرا کم ہی ہے, لیکن جن کا اختیار ہے کوئی کام شام وہاں پر اس طرح ہو نہیں رہا. خیر وہ ایک اور فسانہ ہے نہیں جو بیان نہیں کیا جا. آئی تھنک دیر آر نو گو ایریاز. نہیں, نو گو ایریاز کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن اختیارات آپ کے ذرا وہاں محدود ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس میں بحث یہ ہے کہ every office has its own limitation. We all work in our own sphere. Capacity, اور ہم اپنے ایک ڈومین کے اندر رہ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ادارے کا, ہر آفس کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے, تو we try to work within our mandate. بالکل صحیح کہا آپ نے, بہت صحیح جواب دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوکل باڈیز کے ساتھ کیا کوارڈینیشن ہے, اور وہ سسٹم ہم ویسے اسٹیبلش ہوا ہے جیسا ہونا چاہیے تھا, اور بڑی فائدہ ہو جاتا ہے لوکل باڈیز اگر متحرک ہوں تو. ہمارا جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے اس میں ٹرانزیشن کئی دفعہ ہوئی ہے, بہت دفعہ ٹرانزیشن ہوئی ہے, اور اب جو لیٹسٹ لوکل باڈیز کا ماڈل ہے اس میں اور ورلڈ اوور اور پاکستان میں بھی, لاہور میں بھی, پنڈی میں بھی آؤٹ سورسنگ ماڈل از مور پاپولر. لائک اب ہم نے ایجنسیز بنا دی ہیں, اتھارٹیز بنا دی ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے وچ از این انڈیپینڈنٹ بورڈ. آپ پہلے ڈی ایم سیز اور کے ایم سی اور زیڈ ایم سی کے ماڈل کے سے زیادہ فیملیئر تھے. Now solid waste management is supposed to take care of all these solid waste issues. Similarly, water issues کے لیے, sewerage issues کے لیے there is a corporation, water and sewerage corporation. You are familiar with the water and sewerage board. بالکل. So these are supposed to be independent and autonomous bodies جنہوں نے آزادی کے ساتھ اور کمپنی موڈ میں اپنا کام کرنا ہے. سو لوکل باڈیز کا جو ماڈل ہے اٹ از بینگ شفٹیڈ ٹو اے نیور ماڈل. ٹرانزیشنل فیز ہے. سو اب اس کو اڈیپٹ کرنے میں ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, اور اس سسٹم کو سیاسی جماعتوں کا ٹکراؤ بھی تو ظاہر نہیں ہونے دیتا نا, یہ حقیقت ہے. اچھا مجھے ایک اور سوال رمضان پہ دوبارہ آتے ہیں. بچت بازار کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہاں لگ رہے ہیں, اور آپ کا کمشنر آفس اس بارے میں لوگوں کو کوئی ریلیف دینے کا سوچ رہا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز تو بھی؟ دیکھیں بچت بازار میرے حساب سے تو کئی جگہوں پہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن ان کی لائسنسنگ اتنی فریلی کی گئی ہے کہ دے ہیو بیکم اے نیوسنس, اور بہت ساری ایجنسیز نے اس کی, اینڈ آل ایجنسیز آر دیئر ٹو ایشو لائسنسز ٹو بچت بازار. تو وی ہیو ریسنٹلی اسٹارٹیڈ اسکریننگ دا لسٹ آف دوز بچت بازار. اٹ مے ٹیک مے بی 2 weeks more, اور اس کے بعد we will probably close down many of the بچت بازار. Right. تو پھر کیسے that is going to, اس سے آپ کو جو ٹریفک مینجمنٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے میں آسانی ہوگی, ہماری ٹریفک نیوسنس کم ہوگی, ٹریفک کے جو بلاکیڈز ہوتے ہیں. لیکن رمضان میں تو اس طرح کی چیزیں تھوڑا سا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہیں. دیکھیں آپ کے چند بازار ہوں لیکن وہ ایفیشینٹ بازار ہوں. تو اگر آپ کو پتہ ہو آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ جی کلفٹن میں کوئی بازار لگا ہوا ہے جو کہ زیادہ ایفیشینٹ ہے, زیادہ پاپولر ہے, تو آپ تھوڑا سا ٹریول کر کے وہاں جا کے اپنی شاپنگ بھی کر لیں گے. لیکن آپ کے ڈور اسٹیپ پہ لگا ہوا ہو جاؤ جا کے وہ لے آنا, یہ چیزیں یہ تو مسئلہ پل کے اس طرح معلوم ہے. اگر ہم بات کریں کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے کراچی میں, اینڈ ڈیو ٹو وچ ڈمپرز بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں آنا پڑتا ہے, کنسٹرکشن اتنی ہو رہی ہے, اور پھر پارکنگ کا جو ایشو ہے, وہ بلڈنگز کانکریٹ جنگل تو بن رہی ہے بٹ ان کی کوئی پارکنگ کا مینجمنٹ نہیں ہے. نا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پلاننگ کا ایشو ہے, اور ہماری جو بلڈنگ کے پلانرز ہیں اور جو بلڈنگ کے ریگولیٹرز ہیں ان کو ہم نے ریپیٹڈلی کہا ہے کہ
ایز اے فرسٹ آپ جتنی بیسمنٹ پارکنگز ہیں ان کو اوپن کروا دیں. ہم نے ریسنٹلی پچھلے 3 مہینے میں کوئی 40-45 کے قریب بیسمنٹ پارکنگز اوپن کروائی ہیں مختلف جگہوں پہ, جہاں پہ پارکنگ کو میک شفٹ گوڈاؤن کے طور پہ یا آفیسز کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا, ان کو بھی اوپن کرایا. ناؤ یو وڈ بی سرپرائز ٹو لسن کہ ایک جگہ پہ طارق روڈ پہ ایک بلڈنگ میں بیسمنٹ پارکنگ ہیز بین کنورٹیڈ انٹو اے موسک, اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا. تو ایک جگہ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے وہ. اچھا نہیں, پارکنگ مافیا کی میری بات, پارکنگ مافیا کی بات بہت ضروری ہے. یہ کیا اس کے لیے لوگوں کو یعنی کیا پلان آپ نے بنایا ہے؟ ہر جگہ جہاں آپ بائک اپنی کھڑی کریں, گاڑی کھڑی کریں, وہ لے لیتے ہیں 50 روپے. پتہ نہیں وہ ٹوکن بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے, گورنمنٹ کو مل رہا نہیں مل رہا, سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ کیا نہیں دیں, منع کر دیں کہ ہم نہیں دینا؟ دیکھیں, اٹ از ویری ایزی کہ آپ ون گو میں ساری پارکنگز ایلیمنیٹ کر دیں. آپ کہیں کہ دس از نو پارکنگ, آپ موٹر سائیکلسٹ یہاں پہ پارکنگ نہیں کریں گے, یا آپ اگر آئی آئی چندری گڑھ روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ اس کو پارکنگ فری ڈکلیئر کر دیں. لیکن وہ جائیں گے کہاں؟ الٹیمیٹلی انہوں نے دے ہیو ٹو پارک سم ویئر. تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کی ڈیفائنڈ پارکنگ ہو, ٹھیک ہے, اور ان پارکنگ پہ جو ویلڈ چارج ہے صرف اور صرف وہی ریسیو کیا جا رہا ہو. ابھی کے ایم سی نے اناؤنس کیا ہے پرابلی 30th of June آنورڈس they will free all their charged parking. کوئی 45 کے قریب ان کی پارکنگز ہیں, موسٹلی صدر میں بھی ہیں, تو وہ فری پارکنگ میں کنورٹ ہو جائیں گی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ووڈ ایکسپیکٹ اینڈ آئی ووڈ آلسو ریکویسٹ, میرے خیال میں فارمل ریکویسٹ میئر صاحب بھی تمام ٹی ایم سی سے کریں گے, ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سے کریں گے, کہ وہ بھی اپنی پارکنگ کو فری کر دیں, یا ایٹ لیسٹ اس کے ریٹس ریوائز کر کے ڈاؤن ورڈ کر دیں. تو ہوپ فلی یہ پارکنگ کا ایشو کچھ. سر پارکنگ سے پارکس بھی یاد آئے مجھے, یاد آ گیا. کراچی کے پارکس جو ہے اس میں مٹی ہوتی ہے اور جو اسٹرے ہے وہ ہوتے ہیں, اینیملز وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. سر ہمارے بچے کب کھیلیں گے؟ آئی تھنک دیر از اے ویری ایزی سولوشن ٹو دس, لیکن اس میں ہمارے جو آڑے آتی ہے چیز, جو رکاوٹ بنتی ہے, وہ لیگل ایشوز ہیں. اس میں نارملی کورٹ کی طرف سے ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ پارکس میں کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. ویئر دیر از نو کمرشل اینگل اور دیر از نو مانیٹری اینگل, پرائیویٹ انویسٹمنٹ اس میں آنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ جو آپ کو بہت ہائی ٹیک قسم کی, پرفیکٹ قسم کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں, دیٹ کمز ایٹ اے کاسٹ. تو وہ ایک ہچ جب تک ایڈریس نہیں ہو جاتی. بھائی سوالات تو اتنے بیگم آپ کی تو بات کرنی تھی. سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن ایریاز میں پارکس ہیں ان ایریا کے لوگ وہ پارک سنبھالیں, اس کو مینٹین کریں, کیونکہ بہت سارے نیبرہڈز میں لوگ پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں خیر سر یہ بڑے مسائل ہیں, بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا, بڑی پیشنٹلی آپ نے سوالوں کے جوابات دیے. These are genuine questions, اور ظاہر ہے کہ ابھی آپ کو تھوڑی زحمت ہم آگے بھی دیں گے کیونکہ رمضان آ رہے ہیں, تو چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے ضرور. بہت شکریہ سید حسن نقوی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ جناب.